باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ تمام جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مذہب میں اسلام میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ممالک ہیں چاہے اسلامی ممالک ہیں، سب کے ساتھ جو ہے آپ تجارت کریں تاکہ ہمارا اکنامکلی ملک جو ہے ترقی کرے، اور ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کسی پر نہ کریں، کیونکہ تجارت جو ہے وہ تمام ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح پاکستان کو بھی کرنی چاہیے، چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چائنا ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ جو آپ کا اچھا جو ہے دوست ہے اس پر آپ ضرور ڈپینڈ کریں۔ جیسے چائنا ہے تو اس پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس نے آج دن تک اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو۔ لیکن جیسے امریکہ ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ آپ تعلقات ضرور رکھیں، برابری کی سطح پر آپ تجارت کریں، لیکن ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، تو بجائے اس کے کہ ایک سوراخ میں بار بار آپ انگلی ڈالیں اور اس سے ڈسیتے رہیں، تو آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کو جس وقت یہ استعمال کرتا رہا کہ طالبان جو ہے رشیا کے خلاف، تو اس وقت سے کام لیتا رہا، اس کے بعد اس کو جہاز میں جو ہے وہ شہید کروا دیا، اس کے ساتھ ہمارے کتنے جو ہے نا جرنیل بھی شہید ہو گئے۔ صدام کے ساتھ امریکہ کی کتنے اچھے تعلقات تھے، ایران کے خلاف لڑاتا رہا اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات اور دوستی قائم تھی، لیکن جب اپنا مقصد نکال لیا تو اس کو جو ہے نا وہ مروا دیا۔ اس کے بعد جو قذافی تھا لیبیا کا، یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے کہ واقعات دوسروں کے ساتھ پیش آئیں، لیکن ہم وہ کام نہ کریں کہ جو وہ دوسرے کرتے رہے اور ان کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ بھائی وہ لیبیا کے اس نے پھر آخر میں کیا حشر کیا، اسی طریقے سے اس نے ایک ایک کر کے جو ہے نا سب کو یہ کیپچر کر رہا ہے۔ تو خدا رہا پاکستان کو ہم نے دیکھے کہ F-16 جہاز کے جو اس نے پیسے لیے ہوئی ہیں، اور نہ یہ پیسے دیتا ہے اور نہ یہ F-16 جہاز دیتا ہے، تو آپ پھر اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو کسی لحاظ سے آپ اس پر اعتماد بالکل نہ کریں۔ اور ایک جو ہے میری گزارش ہے کہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ لالچ دیتی ہیں، خدا را آپ کسی کے لالچ میں نہ آئیں۔ کبھی لالچ دیتے ہیں اتنے ہم ارب روپے دیں گے، آپ آپریشن کریں گے، مزید کریں گے، ڈو مور، تو آپ کہیں گے جی ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے، تو ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، ہم جو ہے وہ آپ کے کسی قسم کے جو ہے نا آپ کے لالچ میں نہیں آتے، ہم کیوں ڈو مور کریں بھائی، ہم کیوں جو ہے خواہ مخواہ آپریشن کریں؟ تو خدا را جو پہلے ہوتا رہا اس وقت ہماری مجبوری تھی، چونکہ دہشت گرد کو قلعہ کما کرنا تھا، لیکن آئندہ کے لیے کسی کے کہنے پر بالکل کوئی بھی اقدام نہ کرے۔ وہ ہمارے دشمن ملک ہیں، وہ ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تعلقات آپ سب کے ساتھ رکھیں۔ اور انڈیا کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جنگوں سے آپ کو کیا ملا؟ 3 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، آپ کا 80% سے بجٹ جو ہے وہ دفاع پر خرچ ہو رہا ہے، آپ کی عوام بھوک سے مر رہی ہے، اسی طرح پاکستان کا بھی بجٹ 80% سے اباؤ جو ہے وہ دفاع پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو انڈیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی پاکستان اسلام میں سلامتی ہے اور پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اور ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر پڑوسی ناراض ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ یہ پھر مثالیں دیکھیں نا کہ جس وقت وہ پائلٹ آیا تھا تو اس کو کتنے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے واپس کر دیا، اس کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ وہ پاکستان کی حدود میں نقصان کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی اسلامی ملک کسی پر خواہ مخواہ چڑھائی نہیں کرتا، نہ ہی جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ کی عوام غربت سے جو ہے نا پس رہی ہے انڈیا میں، اور اس کے بعد آپ جو ہے خواہ مخواہ جو ہے نا جنگوں کی طرف اس کو دھکیل رہے ہیں، جس وقت پاکستان کے ساتھ آپ تجارت بڑھائیں، اچھے تعلقات قائم کریں، اور جو مسئلہ ہے کشمیر کا وہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔
سارے مسئلے مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، جنگوں سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور خواہ مخواہ آپ جو ہے ابھی یہ امریکہ برطانیہ نے تو ادھر حکومت کی ہے، وہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے نا آپس میں پیار محبت سے رہیں یا مل جل کر اور امن سے رہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں اور یہ ختم ہو جائے تاکہ ہم دوبارہ آ کر ادھر حکومت کریں۔ تو آپ بھی کچھ ہوش لیں کہ بھائی ہوش کریں کہ دیکھو کہ ہم کسی کی باتوں میں کیوں آئیں، کہ وہ جو ہے وہ لڑا، اب دیکھو یوکرین کو لڑا رہے ہیں رشیا کے ساتھ، اسلحہ سارا امریکہ اور برطانیہ دے رہا ہے، اور اس کے بعد پہلے طالبان کو لڑاتا رہا رشیا کے ساتھ، کو ٹکڑے کر دیے، اور کبھی جو ہے نا آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ چائنا کے خلاف کہ بھائی جو ہے میں چائنا کو بھی جو ہے نا ٹکڑے کروں گا۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، چائنا آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں، تجارت کریں۔ پاکستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ ہمارے پاکستان میں تمام قومیں آباد ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ ہیں، ہر قسم کی قوم آباد ہے، عیسائی ہیں، لیکن وہ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ آج دن تک ان کو ذرا برابر نہ ہی ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے جتنی بھی گردوارے ہیں، چاہے ان کے چرچ ہیں، چاہے ان کے مندر ہیں، لیکن ان کے بالکل محفوظ ہیں۔ تو آپ کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کوئی بزدل ہے، یہ ایٹمی پاور ہے۔ اگر آپ جو ذرہ برابر بھی جو ہے نا آپ نقصان کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انشاءاللہ 1000 گنا زیادہ یہ نقصان کرے گا آپ کا۔ لیکن آپ یہ پاکستان جنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمیشہ امن کا خیر، جب بھی جو ہے پاکستانیوں نے ہمیشہ آپ کو درس دیا ہے کہ بھائی آپ آئیں مذاکرات پر اور مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل کریں۔ اگر آپ کشمیر کو آزاد کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کشمیر بھی ترقی کرے گا، انڈیا بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی، ابھی بنگلہ دیش ہے آزاد ہے، بنگلہ دیش کتنی ترقی کر رہا ہے۔ تو آپ خواہ مخواہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کشمیریوں پر بھی، کہ ان کو پر جتنی اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا آپ نے ادھر فوج جو ہے نا بھیجی، کتنا آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، اور آپ کی عوام غربت سے مر رہی ہے، اور آپ جو ہے نا ان پر جبر و تشدد کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، اقوام متحدہ بھی ٹس سے مس نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروا رہے، جو اس کی اپنی قراردادیں ہیں۔ تو خدا جو ہے آپ کسی کے دوسرے کی چالوں میں نہ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں تاکہ آپ پڑوسی ملک ہیں۔ اسی طریقے سے میری تمام اسلامی ممالک سے بھی گزارش ہے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ایران ہے، سعودیہ ہے اور دوسرے افغانستان ہے، بھئی تمام جو ہے اچھے تعلقات قائم رکھیں پاکستان کے ساتھ۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچائے گا تو پڑوسی ملک ہی فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ برابری کی سطح پر تمام ملکوں سے اچھے تعلقات قائم رکھیں، لیکن جو ہمارے مفاد کا جہاں تک تعلق ہے، ملک کے مفاد پر کبھی سمجھوتا نہ کریں، کہ آپ یہ کم از کم اپنے ذہن میں رکھیں کہ کون ملک ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک ہی بلاک ہے، امریکہ، برطانیہ، انڈیا اور اسرائیل، یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں سوچے گا۔ تجارت کی حد تک آپ ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رکھیں، لیکن ان پر ڈیپینڈ بالکل نہ کریں۔ اور میری گزارش ہے کہ بھائی ان کے ایجنٹ جو ہے آئیں گے ہمارے ملک میں اندرونی طور پر ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان سے محتاط رہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہو۔ اب میں تو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور صرف جو ہے دفاع پاکستان کے لیے، میرا کوئی ذاتی اس میں میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر صرف اس لیے کہ ہماری عوام کو شعور ہو۔ عوام بیچاری جو ہے وہ تو نہ یہ یوٹیوب دیکھتی ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ پی ٹی وی چینل زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کو ویڈیو کو آپ پی ٹی وی کے ذریعے تمام چینل کے ذریعے عوام تک پہنچائیں، ان کو شعور ہو کہ بھائی یہ غیر ملکی ایجنٹوں سے آپ کو جو ہے وہ محتاط رہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو پاکستان کے خلاف اکسائے اس سے محتاط رہیں، فوج کے خلاف کوئی اکسائے اس سے محتاط رہیں۔ ہماری جو ہے دنیا میں اس کا نام ہے فوج کا، اتنی ایماندار اور ہانیسٹ قسم کی فوج جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس ملک کی خاطر۔ آپ ان کے شانہ بشانہ جو ہے نا آپ دشمن کے خلاف لڑیں، اور آپ اپنی فوج کے خلاف جو ہے الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں عوام تک پہنچائیں تاکہ ہماری عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہے، اسے تو علم نہیں۔ تو تعلقات ضرور رکھیں۔ دیکھو سعودیہ میں آیا ہے امریکہ، جب عمران خان نے انکار کیا فوج دینے سے
تو سعودیہ نے امریکہ کی فوج لے لی، 5000 صرف ان کے فوجیاں ہیں، اور ہمارا حج عمرہ اس نے بند کر دیا اور پورے سعودیہ کو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی ولی عہد آنے والا تھا سعودیہ کا، سعودیہ کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ جب بھی ہمارے پر کوئی مشکلات آئی ہیں اکنامکلی تو سعودیہ نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اس کا بھی دورہ اس نے عمران خان نے منسوخ کروا دیا ہے۔ تو خدا رہا کوئی جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر ملک کا کوئی نقصان کر رہا ہے، پہلے چائنا کا صدر کا دورہ اس نے منسوخ کروایا، تو آپ اس کے خلاف بھی ایکشن لیں۔ میری عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا آپ کے کسی کے ساتھ جتنی بھی اچھے تعلقات کیوں نہ ہیں، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اقدام کر رہا ہے، یہ دھرنے جو ہیں یہ اس اکنامکلی دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا جب عمران گئے، ابھی دیوالیہ ہو چکا ہوتا، لیکن جو ہے یہ تو اچھا ہوا کہ حکومت چینج ہو گئی، اور پراپر طریقے سے چینج ہوئی ہے۔ یہ کبھی خط نکال لیتا ہے امریکہ کا، اور ابھی اس نے کہا ہے میں سری لنکا بنوں گا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو اگر فورن الیکشن کرو، اور پھر جو ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر فورن الیکشن کی یہ ڈیٹ دے بھی دیں، اس کے باوجود بھی یہ دھرنے اور یہ چیزیں جاری رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل مقصد الیکشن نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آرمی چیف کو جو ہے نا ابھی تعیناتی کا جب ٹائم آیا ہے تو یہ اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے، یہ آرمی میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ یہ اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون شخص ہے، کیسے یہاں آیا ہے؟ تو اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو ابھی میں مختصر کرتا ہوں، خدا رہا آپ تمام ملکوں سے تعلقات بہتر سے بہتر رکھیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے قطع تعلق نہ کریں، لیکن برابری کی سطح پر اپنے مفادات کو سب سے پہلے جو ہے وہ رکھیں، مفادات پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو لالچ دیتا ہے تو کبھی کسی کے لالچ میں اپنے ملک کے جو ہے مفاد کو کبھی قربان نہ کریں۔ ہم جو ہے نا روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن ملک کے مفاد کو کبھی آپ داؤ پر نہ لگائیں۔ خدا رہا اب میں مختصر کرتا ہوں۔